بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم دوستو، اعجاز الدین چشتی یوٹیوب چینل میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہماری ویڈیو کا موضوع گفتگو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار کا مقام ہے۔ تو آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا زمانہ ایک تھا۔ بو علی شاہ قلندر کے ہاں ہر جمعرات کو محفل ہوا کرتی تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے ایک مرید خواجہ امیر خسرو سے فرمایا کہ بو علی شاہ قلندر کے ہاں ہر جمعرات کو جو محفل ہوتی ہے وہاں جا کر بیٹھا کرو۔ ایک وقت گزر گیا۔ ایک روز بو علی شاہ قلندر نے فرمایا، خسرو، ہم نے تمہارے شیخ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری مبارک میں کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بات سن کر حضرت امیر خسرو کا دل ٹوٹ گیا اور انہوں نے محفل میں آنا تو نہیں چھوڑا، لیکن اس کے بعد بجھے بجھے سے خاموش رہنے لگے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ہاں جاتے تو تب بھی خاموش اور پریشان حال سے لگتے۔ اپنے اندر کی کیفیت، پریشانی، اضطراب کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ کئی دن گزر گئے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی جو ان کے شیخ تھے انہوں نے بھانپ لیا اور پوچھا، خسرو کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کئی دنوں سے پریشان دیکھتا ہوں تمہیں۔ جب آپ نے اصرار کیا تو حضرت خواجہ امیر خسرو نے بیان کر دیا کہ آپ کے حکم سے میں جہاں بیٹھتا تھا اور ابھی بھی جاتا ہوں، حضرت بو علی شاہ قلندر نے فرمایا تھا، خسرو، ہم نے تمہارے شیخ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری مبارک میں کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا، خسرو، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ بو علی شاہ قلندر کے پاس اب جب جانا اور وہ پوچھے تو کہنا، آپ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری مبارک میں پہنچا دیں، میں خود اپنے شیخ کو ڈھونڈ لوں گا۔ ان کو حوصلہ ہو گیا۔ ایک دن پھر بو علی شاہ قلندر نے یہ بات خود چھیڑی کہ خسرو، تم نے بات نہیں کی تھی اپنے شیخ سے جو بات ہم نے کہی تھی؟ حضرت خواجہ امیر خسرو نے فرمایا، کی تھی بات۔ انہوں نے فرمایا کہ تم حضرت بو علی شاہ قلندر سے کہنا، آپ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری مبارک میں پہنچا دیں، میں خود اپنے شیخ کو ڈھونڈ لوں گا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر نے فرمایا، ٹھیک ہے، آنکھیں بند کرو۔ ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور حضرت خواجہ امیر خسرو کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری میں پہنچا دیا۔ دیکھا کچہری لگی ہوئی ہے، اولیاء بیٹھے ہیں، یہ دروازے پر کھڑے ہیں اور ایک ایک ولی کے چہرے کو تک رہے ہیں، میرے شیخ کہاں ہیں؟ کچھ دیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی دکھتے ہیں، خاموش رہے۔ کچھ دیر گزری، ان کو اپنے شیخ نظر نہیں آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، خسرو، کسے دیکھتے ہو، کیا تلاش کرتے ہو؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے شیخ کو تلاش کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس سے اوپر کی کچہری میں جاؤ۔ اوپر پہنچے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں اور اس سے نیچے درجے کے اولیاء موجود ہیں، پھر دروازے پر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، خسرو، کسے دیکھتے ہو، کیا تلاش کرتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے شیخ کو تلاش کر رہا ہوں پر نظر نہیں آ رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس سے اوپر کی کچہری میں جاؤ، اور اوپر تیسری کچہری میں پہنچے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور اس سے اونچے درجے کے اولیاء موجود ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نظر نہیں آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، خسرو، کسے دیکھتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے شیخ کو تلاش کر رہا ہوں پر نہیں نظر آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے اوپر کی کچہری میں جاؤ۔ اوپر پہنچے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں اور اس سے اونچے درجے کے اولیاء موجود ہیں۔ اس طرح چوتھی میں گئے، پانچویں میں گئے، چھٹی میں گئے، وہاں بھی نہیں ملے تو پریشان ہو گئے، دل ڈوبنے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
آخری کچہری میں جاؤ، 7ویں کچہری میں جاؤ، اور 7ویں کچہری میں پہنچ گئے، دیکھتے رہے وہاں بھی نظر نہیں آئے، بہت پریشان ہو گئے کہ یہ تو آخری کچہری تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، خسرو کسے دیکھتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے شیخ کو ڈھونڈ رہا ہوں اور آخری کچہری میں پہنچ گیا پر نظر نہیں آئے۔ کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام۔ ایک بزرگ پردہ ڈال کر سر نیچے کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سب سے آگے بیٹھے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کبھی پردہ ہٹا کر پیچھے بھی دیکھ لیا کرو۔ جب انہوں نے پردہ ہٹایا، مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، جو دل سے ہے اور ایک بزرگ پردہ ڈال کر اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں سب سے آگے بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ بھی پردہ ہٹا دیں۔ پردہ ہٹایا تو وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کو دیکھا تو لپکے، اپنے شیخ کے قدموں میں گرنے کے لیے بس لپکے ہی تھے تو حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے سینے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ آنکھ کھل گئی تو وہیں حضرت بو علی شاہ قلندر کی محفل میں بیٹھے تھے، وجد میں آ گئے، پھر چل پڑے واپس اپنے شیخ کو ملنے۔ وجد کی کیفیت میں فارسی کلام لکھ ڈالا۔ خواجہ امیر خسرو نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کلام لکھا وہ یہ ہے۔ آپ لکھتے ہیں، نمی دانم چے منزل بود شب جائی کے من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائی کے من بودم۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں کل رات میں تھا، ہر طرف وہاں رقص بسمل ہو رہا تھا کل رات جہاں میں تھا۔ پری پے کر نگاری سر و قد ڈالا رخساری سراپا آفت دل بود شب جائی کے من بودم۔ پری کے جسم جیسا ایک محبوب تھا، اس کا قد و سروں کی طرح تھا اور رخسار لالے کی طرح، وہ سراپا آفت دل تھا کل رات جہاں میں تھا۔ رقیبہ گوش بر آواز او در ناز من ترساں، سخن گفتم چے مشکل بود شب جائی کے من بودم۔ رقیب آواز پر کان دھرے ہوئے تھے، وہ ناز میں تھا اور میں خوف زدہ تھا، وہاں بات کرنا کس قدر مشکل تھا کل رات جہاں میں تھا۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقام خسرو، محمد شم مجلس بود شب جائی کے من بودم۔ جمال محمد مشتاق آفتاب۔ اے خسرو، لا مقام خدا خود میر مجلس تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل کی شمع تھے کل رات جہاں میں تھا۔ اتنے دنوں کی پریشانی کے بعد اپنے شیخ کا یہ مقام دیکھا تو ولیوں کے درمیان میں سے اپنے شیخ تک پہنچنے کی کوشش کی تو ساتھ ہی حضرت بو علی شاہ قلندر نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور آپ ساتھ ہی پھر اس دنیا فانی میں آ گئے۔ لیکن آپ وجد میں تھے، جھومتے جھومتے اپنے شیخ کے آستانے تک آئے اور یہ کلام لکھا۔ اس سارے واقعے میں کچھ باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر محفل میں موجود ہیں، اسی طرح آپ ہر جگہ موجود ہیں اور اپنے ہر امتی کا احوال اور نام تک جانتے ہیں۔ یہ جبھی تو امیر خسرو کا نام لے کر مخاطب ہوئے۔ دوسری یہ کہ حضرت بو علی شاہ قلندر حضرت امیر خسرو کو ان کے شیخ کا مقام دکھانا چاہتے تھے۔ اس سب واقعے میں حضرت امیر خسرو کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ جو اس ناچیز کو بے حد عزیز ہے وہ یہ کہ سیدی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے 7 بار مخاطب ہوئے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر ایک امتی کے لیے خوش قسمت کیا ہو سکتی ہے۔ مالک ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہاں ایک بات بتاتا چلوں، یہ واقعہ مختلف روایتوں میں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، تو اس بات کو
ملحوظ خاطر رکھ کر اس بات پر بے جا کمنٹ نہ کیجیے۔ واللہ عالم بالصواب۔ دوستو یہاں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ اسی مہینے میں 17 ربیع الثانی محبوب سبحانی غوث عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دو محبین کا عرس مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان محبوبوں کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کی برکتوں میں ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اپنے میزبان اعجاز الدین چشتی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔